اور یہ ہیں فارز رحمت اللہ۔ اسلام لانے سے پہلے فیادر ایوان جفرنر کہلاتے تھے۔ وینزویلا جنوبی امریکہ کے شہر کاراکاس میں پیدا ہوئے۔ عمر 27-28 سال کے لگ بھگ ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں اور فلمی صنعت کے ماہر۔ اپنی زندگی کے اوراق پلٹتے ہوئے انہوں نے کہا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا نام فارز رحمت اللہ ہے، تعلق وینزویلا سے ہے۔ تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ اور یہ ہیں فارز رحمت اللہ۔ اسلام لانے سے پہلے فیادر ایوان جفرنر کہلاتے تھے۔ وینزویلا جنوبی امریکہ کے شہر کاراکاس میں پیدا ہوئے۔ عمر 27-28 سال کے لگ بھگ ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں اور فلمی صنعت کے ماہر۔ اپنی زندگی کو اوراق پلٹتے ہوئے انہوں نے کہا: میرا خاندان وینزویلا سے ترک وطن کر کے امریکہ چلا گیا، جہاں میں نے اعلیٰ درسگاہوں میں تعلیم پائی۔ پھر میں نے اٹلی کی راہ لی، جہاں روما یونیورسٹی کے شعبہ فنون لطیفہ میں داخلہ لے لیا۔ کچھ مدت بعد امریکہ میں واپس آ گیا اور کولمبیا یونیورسٹی میں فلمی صنعت کے شعبے میں داخل ہو گیا۔ اب میرا شعور خاصا پختہ ہو چکا تھا۔ مجھے امریکی معاشرے اور طلبہ کی زندگی میں شدید تناقض محسوس ہوا۔ اس تناقض پر جس قدر غور کرتا، میرا احساس اسی قدر شدید ہو جاتا۔ یونیورسٹی سے نکل کر عملی زندگی میں آیا۔ نیو یارک، ہالی ووڈ، کیلیفورنیا اور شکاگو میں کام کیا۔ جہاں بھی گیا وہاں کے شب و روز میں غرق ہو گیا۔ یہ زندگی کی مکمل عیش و عشرت کی زندگی تھی۔ کوئی مادی آسائش ایسی نہ تھی جو میسر نہ ہو۔ یہاں ایک اور بات کا تجربہ ہوا۔ امریکی فلمیں دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ لوگ جب انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں یہ آرزو مچلنے لگتی ہے کہ امریکیوں کسی شاندار زندگی بسر کریں۔ اور اب بھی جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ میں امریکہ سے آیا ہوں تو ان کے پردہ ذہن پر فلموں میں دیکھی ہوئی امریکی زندگی کے مناظر ابھرتے ہیں۔ مگر مجھے یہ زندگی یوں لگی جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، ایسا خواب جو اپنے پیچھے ہولناک تعبیر چھوڑ جاتا ہے۔ مجھے دنیا کی ہر متاع حاصل تھی، اس کے باوجود میری زندگی کھوکھلی اور بے بنیاد تھی۔ مجھے چاروں طرف دھوکے اور فریب کی دنیا پھیلی ہوئی نظر آتی۔ میرا جی چاہتا اس فریب زدہ زندگی کو چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور نکل جاؤں، مگر کہاں؟ اس کا کوئی جواب میرے پاس نہ تھا۔ اس بیچارگی کا شدید رد عمل ہوا اور میں لہو لعب اور شہوات نفسانی میں مزید ڈوب گیا اور ایسی پستیوں میں جا پہنچا کہ احساس ہونے لگا میں فی الواقع جہنم میں آ گرا ہوں، وہ جہنم جس میں داخل ہونے کے لیے ہر انسان بے قرار رہتا ہے۔ اب میرے سامنے صرف دو راستے رہ گئے تھے: اس جہنم زار میں بدستور زندگی بسر کرتا رہوں یا کوئی اور طرز حیات اپنا۔ لیکن وہ نیا طرز حیات کون سا ہو سکتا ہے؟ اس سوال نے مجھے ایک تکلیف دہ صورتحال سے دوچار کر دیا اور پھر ایک روز دل کی گہرائیوں سے روشنی کی کرن نمودار ہوئی جو رفتہ رفتہ سرگوشی میں ڈھل گئی۔ زندگی کے جس راستے کی تمہیں تلاش ہے وہ مذہب ہی دکھا سکتا ہے۔ میں پیدائشی کیتھولک تھا۔ میں نے نیو یارک کے مختلف مدارس میں کیتھولک تعلیم حاصل کی تھی۔ اب جو اس مذہب کا پختہ شعور کے ساتھ مطالعہ کیا تو مجھے اس سے نفرت ہو گئی۔ پھر بدھ مت، ہندو مت اور مختلف اسلام پرست مذاہب کا مطالعہ کرتا رہا، لیکن ان میں سے کوئی بھی میرے ذہن و قلب کے اضطراب کا امداوا نہ کر سکا۔ رہا اسلام تو اس مدت میں مجھے اس کی خبر تک نہ ہو سکی۔ امریکہ میں آپ کو اسلام کے سوا ہر مذہب پر بے شمار کتابیں مل سکتی ہیں، اسلام پر کوئی کتاب کیوں آسانی سے نہیں ملتی؟ اس کے دو سبب ہیں۔ اول یہ کہ یہودی تنظیمیں ذرائع ابلاغ، صحافت، سینما، تھیٹر اور لائبریریوں ہر شے پر چھائی ہوئی ہے۔ وہ پوری کوشش کرتی ہیں کہ اسلام کی تعلیمات لوگوں تک اپنی حقیقی شکل و صورت میں نہ پہنچ پائیں۔ دوم، یہاں زیادہ تر مسلمان کالے ہیں اور کالوں کو امریکی گورے شیطان یا موت سے کم نہیں سمجھتے۔ یونیورسٹیوں میں بھی کالے ہی اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وہی امریکہ میں انقلاب کے ہراول بنے ہوئے ہیں جس سے عام امریکی سخت خائف ہیں۔ اس طرح وہ اسلام کو بھی خطرناک دین سمجھنے لگے ہیں۔ بہرحال میں نے جن مذاہب کا مطالعہ کیا ان کے دامن میں مجھے اپنی بیمار روح شفا یابی کا کوئی سامان نہ ملا۔ آخر اللہ کی طرف رجوع کیا اور اس سے دعائیں مانگنے لگا کہ وہ مجھے ہدایت بخشے اور گمراہی کے اس ہولناک دلدل سے نکالے۔
دعا مانگتے مانگتے میں شاید اپنی فطرت کے تقاضے سے سجدے میں گر جاتا۔ ایک مرتبہ میں اسی طرح سجدے میں پڑا دعا مانگ رہا تھا کہ لوگوں نے دیکھ لیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو مسلمان وہی کچھ اپنی نماز میں کرتے ہیں۔ تجسس کا شعلہ میرے دل میں بھڑک اٹھا، ذرا اسلام کا مطالعہ بھی کر دیکھوں۔ مطالعے کا آغاز ناقدانہ انداز میں کیا، پھر رہ رہ کر مایوسی بھی آ لیتی۔ دوسرے مذاہب کی طرح اس کے دامن میں بھی کیا خبر کچھ ملے گا یا نہیں، لیکن رفتہ رفتہ مایوسی کی جگہ امید اور ناقدانہ انداز کی جگہ خوشگوار حیرت نے لے لی۔ علامہ یوسف علی کا ترجمہ قرآن پڑھا تو مجھے اپنے نفس کی گرہیں کھولتی ہوئی دکھائی دیں۔ قرآن کے معنی دل کی گہرائیوں میں نقش ہوتے چلے گئے۔ یوں محسوس ہوا جیسے میری فطرت اسی طریقے زندگی کی تلاش میں تھی۔ قرآن کے مطالعے پر غور و تدبر میں اضافے کے ساتھ ساتھ واضح ہوتا چلا گیا کہ اسلام کی تعلیمات انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ اب وقت کا زیادہ حصہ قرآن پڑھنے اور سمجھنے میں گزرنے لگا۔ میں نے دیکھا اس مقدس کتاب ہدایت میں میری روح کی ہر احتیاج کا سامان موجود ہے۔ چنانچہ میں مسلمان ہو گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اسلامی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا۔ یہ مطالعہ جیسے جیسے بڑھتا گیا نئے نئے حقائق منکشف ہوتے چلے گئے اور اسلامی نظام زندگی پر میرا یقین محکم ہو گیا۔ جس معاشرے میں میں پیدا ہوا اور پھر پروان چڑھا اس نے میری اخلاقی اور روحانی زندگی تباہ کر کے رکھ دی تھی، لیکن اسلام جو معاشرہ قائم کرتا ہے وہ نہ صرف روح کی احتیاج پوری کرتا ہے بلکہ مادی زندگی کو بھی معقول، معتدل اور متوازن بنیادوں پر استوار کرتا ہے اور انسان کی فلاح و کامیابی کا ضامن ہے۔ اسلام کے اس پہلو نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ میری والدہ نے جب سنا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے انہیں اسلامی تعلیمات بتائیں تو وہ بھی ہلکا بگوش اسلام ہو گئیں۔ میں نے فارغ بھائی سے پوچھا کہ اب اپنے مسلمان بھائیوں کو پیغام دیں گے؟ کہنے لگے میں انہیں صرف ایک بات کہوں گا کہ مادی زندگی کی طرف دیکھنے کی بجائے اللہ نے ان کو دین حق کی صورت میں جو سرمایہ حیات دیا ہے وہ اس کی طرف دیکھیں، اس کی تعلیمات اور احکام پر عزم و ثبات سے عمل پیرا ہوں اور اس کو اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی میں نافذ کریں۔ مادی زندگی اور اس پر مبنی تمام نظریہ حیات ناپائیدار اور ستم کش ہیں اور محض شیطان کے پیدا کردہ جاز اور راک اینڈ رول کی موسیقی میں گم ہونے کی بجائے وہ اس مترنم آواز کی طرف متوجہ ہوں جو مؤذن دن رات میں 5 مرتبہ بلند کرتا ہے اور انہیں اللہ کی کبریائی اور فوز و فلاح کی زندگی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ الحمدللہ، یہ آج کی داستان فارض رحمت اللہ وینزویلا سے ختم ہوئی۔ انشاءاللہ کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔